السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 3 حصوں پر تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصہ نبوت سے قبل کی زندگی یعنی ولادت تا بعثت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر نبوت ملنے تک کا حصہ، یہ 40 سال پر مشتمل ہے۔ دوسرا حصہ نبوت تا ہجرت، یہ مکی زندگی کہلاتا ہے اور یہ 13 سال پر مشتمل ہے۔ تیسرا حصہ ہجرت تا وفات، یہ مدنی زندگی کہلاتا ہے اور یہ 10 سال پر مشتمل ہے۔ ناظرین، نبوت سے قبل کی زندگی جو 40 سال پر مشتمل ہے، اس کو ولادت تا بعثت بھی کہا جاتا ہے۔ عہد جاہلیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور، یہ عہد جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس دور کا سمجھنا بھی انتہائی اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح محنت کا اندازہ ہوگا کہ اس دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے لوگوں کو دعوت دی اور کتنی محنت کی اور کتنی مشقتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برداشت کرنی پڑی اور کیسی کیسی رکاوٹیں اس دعوت کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی تھی۔ ان سب کا جاننا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ 40 سال کو ہم مزید 2 حصوں پر تقسیم کرتے ہیں، بچپن اور جوانی۔ بچپن کے تحت 4 عنوانات پر کل بات ہو چکی ہے۔ ناظرین، اگر آپ نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ عام الفیل، ولادت، رضاعت، کفالت۔ آج کے سیشن میں انشاءاللہ تعالی جوانی کے تحت جو 4 عنوانات ہیں، حرب الفجار، حلف الفضول، نکاح اور تعمیر کعبہ کا جو واقعہ پیش آیا، اس کو انشاءاللہ تعالی بیان کیا جائے گا۔ حرب الفجار، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 14 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرب الفجار میں شریک ہوئے تھے۔ حرب کہتے ہیں عربی میں لڑائی کو، فجار کہتے ہیں گناہ کو، یعنی گناہ کی لڑائی۔ چونکہ یہ لڑائی بھی حرم کے حدود میں لڑی گئی تھی اور حرم کی حدود میں لڑنا عرب کے نزدیک بھی حرام تھا اور گناہ کی بات تھی، اس لیے اس لڑائی کا نام حرب الفجار یعنی گناہ کی لڑائی پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنے چچاؤں کے ساتھ شریک ہوئے تھے، لیکن یہ شرکت کی حد تک تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عملاً کوئی حصہ نہیں لیا تھا۔ باقی تفصیلات اس میں کیا ہیں تو انشاءاللہ جب ہم سیرت کو تفصیل سے بیان کریں گے تو اس کو بیان کیا جائے گا۔ حلف الفضول، حرب الفجار کے بعد حلف الفضول کا واقعہ پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 14 سال تھی۔ واقعہ یہ تھا کہ مکہ مکرمہ میں باہر سے ایک آدمی اپنا سامان فروخت کرنے مکہ آیا۔ اس نے اپنا سامان کسی شخص پر فروخت کیا اور مکہ والے شخص کو کہا کہ آپ قیمت ادا کر دیں۔ قیمت دینے کی باری آئی تو اس نے قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہ مظلوم شخص اپنی فریاد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب کے پاس آیا۔ آپ کے چچا نے عبداللہ بن جدعان کے مکان پر مکہ کے بااثر لوگوں کو جمع کیا اور وہاں پر سب کا اس بات پر اتفاق ہوا کہ آج کے بعد ہر ظالم سے بغاوت اور ہر مظلوم کی حمایت کرنی ہے۔ اور اس معاہدے میں جو لوگ شامل تھے اس میں سے 3 لوگ تھے جو پیش تھے، فضل بن فضالہ، فضل ابن وداع، فضیل ابن حارث۔ اسی وجہ سے اس معاہدے کا نام حلف الفضول بھی پڑ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا کرتے تھے، آج بھی اگر کوئی مجھے اس جیسے معاہدے کے لیے بلائے گا، دعوت دے گا تو میں اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ معاہدہ جو ہے وہ سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ مجھے پسند ہے۔ اب اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ راستے میں جاتے ہیں نستورہ راہب سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیوں سے پہچان لیتا ہے کہ یہ تو وہی نبی آخر الزمان ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام پہنچتے ہیں تو بہت ہی نفع بخش تجارت کرتے ہیں، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ تشریف لاتے ہیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مکان کی چھت پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ
کھڑی ہوتی ہے اور یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور بادل آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اور میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے حالات و واقعات سناتا ہے۔ تو اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ متاثر ہوتی ہیں اور نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی طرف سے وکیل بن جاتے ہیں۔ اس طرح سے یہ نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک اس وقت 40 سال ہوتی ہے۔ یہ مختصراً واقعہ بیان ہوا، باقی اس میں جو تفصیلات ہیں اور تعدد ازواج کا جو مسئلہ ہے، انشاءاللہ یہ ہم بعد میں تفصیلاً جب سیرت کو بیان کریں گے تو وہیں پر اس کو بیان کیا جائے گا۔ تعمیر کعبہ کا مسئلہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال ہوئی تو خانہ کعبہ کی تعمیر کا مسئلہ پیش آیا۔ اس وقت خانہ کعبہ پہاڑوں کے درمیان میں واقع تھا۔ بارش کا سارا پانی کعبہ میں جمع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی عمارت بوسیدہ ہو گئی تھی۔ مکہ کے لوگوں کو اثر نو تعمیر کا خیال پیدا ہوا۔ بہرحال تعمیر مکمل ہوئی۔ اب حجر اسود رکھنے کی باری آئی۔ سب قبائل یہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے تھے۔ بات لڑائی کی حد تک پہنچ گئی۔ ولید بن مغیرہ جو ان میں سب سے بڑا اور تجربہ کار آدمی تھا، اس نے کہا کہ کل صبح جو پہلے مسجد حرام میں داخل ہوگا وہی حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا۔ کل سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں۔ سب کہتے ہیں کہ یہ تو محمد صادق و امین ہے۔ اس طرح ایک بہت بڑی لڑائی جو ہونے والی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے وہ لڑائی رک جاتی ہے۔ وہ حکمت عملی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چادر منگواتے ہیں، حجر اسود کو اس میں رکھا جاتا ہے اور ہر قبیلے سے ایک نمائندہ طلب کیا جاتا ہے اور ہر نمائندہ چادر کے اطراف سے پکڑتے ہیں اور حجر اسود کو اس کی جگہ پر پہنچایا جاتا ہے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو اپنی جگہ پر نصب کرتے ہیں اور اپنی جگہ پر رکھتے ہیں۔ باقی حجر اسود کی مکمل حقیقت اور اس کی تاریخ کیا ہے، یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، یہ دودھ سے زیادہ سفید تھا۔ یہ تفصیلات جو بھی ہے انشاءاللہ جب ہم سیرت کو تفصیلاً بیان کریں گے وہیں پر ہم اس کو بیان کریں گے، اور اسی طرح خانہ کعبہ کی تعمیر کا تفصیلی قصہ بھی وہیں پر بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تعمیر کس نے کی؟ حضرت آدم علیہ السلام نے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے بعد اب قریش مکہ نے تعمیر کی جو بیان ہوا مختصراً، اس کے بعد آگے چل کر بنو امیہ کے دور میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح حجاج بن یوسف۔ ناظرین، نبوت سے قبل کی زندگی جو 40 سال پر مشتمل تھی یہ بیان ہو چکی ہے۔ اس کو ولادت تا بعثت بھی کہا جاتا ہے، اور عہد جاہلیت کے بارے میں بھی مختصر گفتگو ہو گئی، اور 40 سال کو ہم نے مزید 2 حصوں پر تقسیم کیا تھا، بچپن اور جوانی۔ بچپن کے تحت عام الفیل کا واقعہ، جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ ولادت ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ کس کس نے پلایا، کفالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال اور پرورش کس کس نے کی، یہ ساری تفصیلات گزر گئی۔ اسی طرح جوانی کے تحت حرب الفجار کا واقعہ آج بیان ہوا، حلف الفضول کا واقعہ بیان ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا واقعہ بیان ہوا۔ اسی طرح تعمیر کعبہ کا بھی قصہ بیان ہو گیا۔ اب ناظرین، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کے قریب پہنچتی ہے تو 6 ماہ قبل نبوت ملنے سے 6 ماہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آنا شروع ہوتے ہیں، اور نبی کا خواب جو ہے یہ وحی ہوتا ہے اور یہ بالکل سچا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشہ نشینی اور تنہائی محبوب ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل نور کی چوٹی پر جاتے، وہاں پر ایک غار تھا، غار حرا، وہاں پر جاتے اور اپنا توشہ لے کر اپنے ساتھ
جاتے اور وہاں پر عبادت کرتے، اور وہیں پر جو ہے پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوتی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور یہ وحی نازل ہوتی ہے، اور انشاءاللہ وہیں سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دوسرا حصہ یعنی مکی زندگی یا نبوت تا ہجرت انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں، اگلے سیشن میں اس کو ہم بیان کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ جو ہے کمنٹ باکس میں کیجئے گا، انشاءاللہ اس کا جواب دیا جائے گا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔